بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ واتباعہ وبارک وسلم۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پورے عالم اسلام کے لیے دن بدن اضطراب اور تشویش میں اضافے کا باعث بنتی جا رہی ہے۔ بظاہر مشرق وسطیٰ میں ایران اور سعودیہ کے درمیان کشمکش بتائی جاتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پس منظر کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ایرانی انقلاب کے بعد جب ایران میں مذہبی انقلاب آیا تھا تو دنیا بھر کے مسلمان حلقوں نے اس حوالے سے خیر مقدم کیا تھا کہ ایک کامیاب مذہبی انقلاب ہے اور یہ عالم اسلام میں نفاذ اسلام کی تحریکات کو سپورٹ کرے گا۔ میں خود خیر مقدم کرنے والوں میں تھا، میں نے ایران کا دورہ بھی کیا تھا، وہاں جا کے خیر مقدم کیا تھا اور اس توقع کا اظہار کیا تھا کہ مسلم ممالک میں عالم اسلام میں نفاذ اسلام کی جو تحریکات ہیں، ایران کی مذہبی حکومت ان کی سپورٹر ہوگی۔ لیکن ہوا یہ کہ ایرانی انقلاب کے بعد ایران کا کردار دنیا اسلام کی پہلے سے موجود دینی تحریکات کو سپورٹ کرنے کے بجائے ان کے مقابلے میں مسلکی بنیاد پر نئی تحریکات کھڑا کرنے کا تھا۔ پاکستان میں نفاذ فقہ جعفریہ کی تحریک کو کھڑا کیا گیا، مشرق وسطیٰ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر مسلکی امتیاز کی تنظیموں کو نکالا گیا، ان کو سپورٹ کیا گیا اور پورے مشرق وسطیٰ میں مسلکی کشیدگی کا ماحول پیدا کیا گیا۔ یہ ماحول ایرانی انقلاب سے پہلے نہیں تھا۔ ایرانی انقلاب کے بعد 30 سال میں یہ ماحول بنایا گیا ہے اور آج پوری دنیا کو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ایران کا کردار عالم اسلام کی اجتماعی تحریکوں کو سپورٹ کرنے کا نہیں، مسلکی بنیاد پر تحریکیں کھڑی کرنے کا اور تفریق کے بیج بونے کا ہے۔ عراق میں، شام میں، یمن میں، لبنان میں اور اب کوشش ہو رہی ہے اب بحرین میں جو صورتحال پیدا کر دی گئی ہے، بڑی خطرناک صورتحال ہے، بڑی خطرناک صورتحال ہے اور میں سمجھتا ہوں بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ ایرانی قیادت سے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا مفاد مسلمانوں کو نہیں، استعماری قوتوں کو مل رہا ہے۔ لیکن یہ بات کرے گا کون؟ میں یہ نہیں کہتا تصادم کی بات میں بھی نہیں کرتا۔ مشرق وسطیٰ میں ایران سعودی عرب کی جنگ ہو یا سنی شیعہ کشمکش ہو، عالم اسلام کے لیے تباہ کن ہے، استعماری طاقتوں کے لیے پکی پکائی کھیر ہے یہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس میں کس کا کتنا کردار ہے، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ مجھے سعودی عرب کی پالیسیوں سے بھی اتفاق نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی غیر جانبدار متوازن قوتیں سامنے آئیں، دونوں کو بٹھائیں، دونوں کی شکایات کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ اس کشیدگی کو بڑھانے میں اصل کردار کس کا ہے۔ مجھے امید ہے ترکی سے، پاکستان سے، مصر سے یہ اگر مل بیٹھیں تو یہ تہران اور ریاض سے بات کر سکتے ہیں اور ان کو کرنی چاہیے۔ یہ پاکستان میں جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی اور اب کچھ کنٹرول ہے، لیکن دوبارہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مشرق وسطیٰ کے بیشتر ممالک میں یہ صورتحال انتہا کو پہنچا دی گئی ہے۔ میرے خیال میں اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور نظر انداز کرنا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے کے مترادف ہوگا۔ حالات جو نظر آ رہے ہیں وہ زیادہ پریشان کن ہیں اور اس میں عالمی استعماری طاقتیں بھی، روس اور امریکہ بھی ملوث ہو گئے ہیں اور جو پس پردہ بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے
میں پرانا سیاسی کارکن ہوں، سمجھتا ہوں الحمدللہ بیک ڈور ڈپلومیسی امریکہ، روس اور ایران اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس کا نوٹس لینا چاہیے، اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور OIC جو بالکل غیر متحرک ہوئی بیٹھی ہے، OIC کو حرکت میں لانا چاہیے۔ میں تصادم کو کم کرنے کی بات کر رہا ہوں، کشیدگی کو بڑھنے سے روکنے کی بات کر رہا ہوں، کشیدگی کے اسباب کے تعین کی بات کر رہا ہوں، اس تصادم کی فضا پیدا کرنے کی ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ طے کیا جائے، اور یہ طے کرنے کے لیے بنیادی فورم OIC کا ہے۔ ہمیں اقوام متحدہ سے، یورپی یونین سے، مغربی قوتوں سے کسی انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے۔ اقوام متحدہ نے اپنے قیام کے بعد آج تک مسلمانوں کو کون سا انصاف فراہم کیا ہے کہ مجھ سے مزید توقع رکھے؟ امریکہ نے اب تک پچھلی صدی کے دوران مسلمانوں کے ساتھ کون سے انصاف کی بات کی ہے کہ ہم امریکہ سے کسی انصاف کی توقع رکھیں؟ یہ بار بار اقوام متحدہ کے پاس دوڑنا اور امریکہ سے درخواست کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں خود فیصلہ کرنا ہوگا، مسلمان قوتوں کو، حکمرانوں کو مل کے بیٹھنا ہوگا۔ OIC کو انجیکشن لگانے ہوں گے طاقت کے۔ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ OIC کو انجیکشن کے ٹیکے لگائے جائے، ان کو بٹھایا جائے۔ خدا کے بندو، کچھ نہیں ہو جائے گا، مل کے بیٹھو، آپس میں بیٹھ کے سوچو۔ اور ہماری رائے یہ ہے، خود ہم پاکستان شریعت کونسل نے بھی باقاعدہ ایک ریزولوشن کی صورت میں رائے دی ہے کہ پاکستان، مصر، ترکی مل بیٹھیں، انڈونیشیا بھی ساتھ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ بڑے دو ممالک ہیں، مل بیٹھیں، OIC کو متحرک کریں، مشرق وسطیٰ میں کشیدگیوں کو کنٹرول کرنے کی بات کریں، سعودی عرب اور ایران کی شکایات کا جائزہ لیں، جس کی جو شکایت ہو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اقوام متحدہ پہ، امریکہ پہ انحصار چھوڑیں۔ یہ کل بھی ہمیں دھوکہ دے رہے تھے، آج بھی ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، اور آئندہ بھی یہ دھوکہ ہی دیں گے۔ مشرق وسطیٰ میں ایک سے بات میں اور عرض کرنا چاہوں گا، مشرق وسطیٰ میں ہماری دلچسپی اس وجہ سے بھی ہے، ایک تو اس وجہ سے کہ سنی شیعہ کشیدگی اور تصادم عالم اسلام کے لیے تباہ کن ہے، اور ایک حوالے سے بھی کہ حرمین شریفین کے گرد خطرات منڈلا رہے ہیں۔ ہمارے نزدیک حرمین شریفین کا تحفظ، اس کے پرامن ماحول کا تحفظ، حرمین شریفین میں اس وقت جو امن کا ماحول چلا آ رہا ہے، اس ماحول کا تحفظ، اور اس سے ساتھ ساتھ سعودی عرب کی سلامتی کا اور سعودی عرب کی سرحدوں کا تحفظ۔ یہ سعودی عرب کا مسئلہ نہیں، عالم اسلام کا مسئلہ ہے، ملت اسلامیہ کا مسئلہ ہے۔ حرمین شریفین تو ہمارے عقیدے کی بات ہے، ایمان کی بات ہے۔ میں ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ جو تبدیلیاں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور خدا نخواستہ ان تبدیلیوں کے ذریعے تبدیلیاں لانے کی کوشش کرنے والوں کا حرمین پہ اگر کنٹرول ہوتا ہے تو کیا عالم اسلام اس کو قبول کر لے گا؟ جو لوگ حرمین شریفین پہ مداخلت کر کے حرمین شریفین کے نظام پہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ یہ جنگ جو اس وقت مشرق وسطیٰ میں ہے، ان کے ہاتھوں پورے عالم اسلام میں پھیلے گی، اور وہ عالم اسلام کے رد عمل کا سامنا نہیں کر سکیں گے۔ جس دن حرمین شریفین کی طرف کوئی قدم بڑھا، عالم اسلام کی صورتحال بدل جائے گی۔ یہ قدم بڑھانے والوں کو سوچنا چاہیے کہ نتیجہ کیا ہوگا۔ میں یہاں بھی OIC سے کہوں گا کہ کردار ادا کرے، OIC متحرک ہو، عالم اسلام کے بڑے مسلمان حکمران مل بیٹھیں اور ان دونوں مسئلوں کا حل نکالیں۔ یہ حل ہم نے ہی نکالنا ہے، وہ تو مغرب تو بندر باٹ کرتا رہے گا، کبھی وہاں مداخلت کر دی، کبھی وہاں مداخلت کر دی، وہ دونوں طرف سپورٹ کرے گا، دونوں طرف اسلحہ دے گا۔ مغرب کا کام تو یہی ہے، اس لیے ہم دعا گو بھی ہیں، خواہش مند بھی ہیں، اور درخواست بھی کر رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے OIC اور یہ 4-5 بڑے ممالک، مسلم ممالک اپنا کردار ادا کریں۔